آئی دی گئی. میں نے جب اسلام کو قبول کیا ہوائیں گرم چلنا شروع ہو گئی, طوفان کا سامنا کرنا پڑا. اور اگر یہی آزمائش اور یہی امتحانات کی گھڑی اگر یہ چلتی ہوئی پہاڑوں کے ان چٹانوں پر گر جاتی تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے. حضرت سعد سرکار فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت کے اندر میں سعد کی جان ہے, کلمہ طیبہ میں نے پڑھا, دین اسلام کو بھی دماغ کے اندر رچایا, دل میں سہارا دیا, دل میں جگہ کو کشادہ کر کے بٹھایا. حضرت سعد نے فرمایا میری ماں مخالف, عزیز و اقرب مخالف, رشتہ دار مخالف, بات یہی بنتی گئی. ماں نے بلایا کہ بیٹا تو نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑا, ہم سالوں سال سے اسی مذہب کو, اسی اسلام کو, اسی مذہب کو, اسی پیغام کو, اسی دین کو سر انجام دیتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. آج تم نے نئے مذہب کا انتخاب کیا ہے اور نئے دین کا یہ پروان چڑھایا ہے اور تمہارے لیے اچھا نہیں ہے. تم اس مذہب کو چھوڑ دو, اس اسلام کو چھوڑ دو, اس اسلام کی محبت سے دور نکل جاؤ, وگرنہ تمہیں ہر امتحان سے گزرنا ہوگا. اکیلی ذات تمہاری رہ جائے گی, کوئی تم سے کلام نہیں کرے گا, تم سے کوئی بات نہیں کرے گا, کوئی تم سے تجارت نہیں کرے گا, کوئی تم سے معاملات میں ہاتھ نہیں بڑھائے گا. یہ عرب کا دستور تھا, جب بھی لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے, اسلام کو دل و جان کے ساتھ قبول کرتے, لوگ نفرت کی نگاہوں سے انہیں دیکھا کرتے تھے, محبت کا پیمانہ وہ ختم کر دیا کرتے تھے اور نفرتوں کی آگ جلا دیا کرتے تھے. تجارتیں انہیں سے نہیں کی جاتی تھی, کلام انہیں سے نہیں کیا جاتا تھا, رشتہ ناتا سبھی ختم کر دیا جاتا تھا کہ کہیں یہ اسلام کو چھوڑ کر دوبارہ ہمارے آبا و اجداد کے دین میں داخل ہو جائے, لوٹ آئے, واپس پلٹ آئے. مگر سعد نے فرمایا کہ ہم نے جو دین اسلام کو پڑھا ہے, سمجھا ہے, سیکھا ہے, دل و دماغ میں رچایا ہے, اس کی محبت اور اس کا مٹھاس اتنا زیادہ ہے جو ایک